ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا کوئی ایک ایسا ویڈیو سامنے آ جائے جس میں مفتی صاحب نے جیل کے حالات بتائے ہوں۔ تو آپ کے سامنے میں اسی کے تعلق سے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ گلی نیوز والوں کے چینل پر ہے۔ انہوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کا جیل سے آنے کے بعد میں پہلا انٹرویو لیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے پہلے انٹرویو میں کیا کہا ہے۔ دیکھیں آپ اس ویڈیو کو۔ کیا کہنا چاہو گے آپ؟ 8.5 مہینہ آپ کو جو ہے بندش میں رکھا گیا۔ الحمدللہ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے نہ کبھی کوئی غلط کیا تھا اور نہ ہی غلط بولا تھا۔ آج بھی ہم اس بات پر قائم ہیں۔ 8.5 مہینے کی قید کیا، 8.5 سال کی قید کے بعد بھی یہی بات رہے گی کہ جو حق بات ہے وہ ہم علل اعلان کریں گے۔ ہم نے کوئی غلط نہیں کہا، اور یہ ہمارے متعلق سب سے بہترین جو انصاف آیا ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے۔ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سب وائرل ہے، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہم سب کے سمان کے لیے کافی ہے، ساری کمیونٹی کے لیے بھی۔ اور اس طرح کی تمام جو حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی سپریم کا آرڈر میں اس کا بہت سمان کرتا ہوں۔ خاص طور پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کی ہے، اور حقیقت بات ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا، میں کسی قوم کو یا کسی پرسنل شخص کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا۔ یہ اور بات ہے کہ ڈائیورٹ کر کے کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح پیش کیا تھا، لیکن دیر سے ہی ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، ہم اس کا آدھار کرتے ہیں۔ اچھا، جب ایک ویڈیو آیا تھا جہاں پر آپ برابر نہیں چل پا رہے تھے تو آپ کے جو فالوورز تھے بہت چنتا میں تھے کہ یار حضرت کو کیا ہو گیا، کہیں کسی نے بدتمیزی کی یا کیا کی۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں اور آپ کے ساتھ جو ہے گجرات ATS یا وہاں کے لوگوں نے کیسا برتاؤ کیا، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اسی وقت مجھے بھی یہ خبر پہنچی تھی کہ اس طرح کی باتیں باہر وائرل ہو رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مسلسل میں سفر میں تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، انہوں نے سانس تک لینے نہیں دیا۔ ایک جگہ FIR کیا، یہاں بیل ہوئی، دوسری جگہ کیا، وہاں بیل ہوئی، تیسری جگہ کیا۔ تو میں مسلسل سفر میں تھا، اور وہ جس وقت کی ویڈیو وائرل تھی وہ میں تقریباً 9 گھنٹہ بیٹھ کر کے سفر کر کے رات 3 بجے پہنچا۔ سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے اور رات بھر سویا نہیں صبح تک، اور پھر انویسٹیگیشن بھی ہوئی۔ اس کے بعد کورٹ میں جب حاضر کیے صبح 10-11 بجے، مجھے میرے بیک پین کا مسئلہ ہے، اور آج سے نہیں 4-5 سال سے مسلسل سفر کی وجہ سے میرے پیٹھ میں، کمر میں درد ہے، اور وہ ٹھنڈیوں میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی یہ درد شدت کا ہو گیا تھا۔ جبکہ پولیس والوں نے مجھے ہاسپٹل بھی دکھایا اور اس کے بعد کورٹ میں پیشی کی، اور اس کے بعد یہ درد جو ہے کافی دنوں تک رہا، اور ابھی بھی تھوڑا بہت رہتا ہے۔ تو وہ میرے اپنے درد کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس وقت میرے چلنے میں فرق محسوس کیا ہو، ورنہ بدتمیزی اس طرح کی کہیں نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح سے آپ کو یہ بامبے سے گھاٹکوپر سے لے کے گئے تھے اور یہاں سے لے کے گئے وہاں تک، اس کے بعد تک 8 مہینے تک پولیس کسٹڈی، انویسٹیگیشن، ATS، کیا برتاؤ رہا ان کا آپ کا، مطلب کیسا رہا؟ ابھی سلیم بھائی، آپ ایک ہی محفل میں ساری چیزیں لینا چاہتے ہیں، تھوڑا اور وقت دیجئے۔ ابتدائی عشق لوگ ہے، بہت جاننے کو، آپ کے ابھی فالوور ابتدائی عشق ہے، وہ ہم کو نہیں چھوڑتے کہ بھائی تم کیوں نہیں بات کر رہے، تم کیوں نہیں جاتے، یہ سب۔ انشاءاللہ العزیز اس کے سلسلے میں میں تفصیلاً آؤں گا، آپ کو بھی بلائیں گے، بتائیں گے، اور ساری داستان بھی سنائیں گے۔ میں نے ایک کلام بھی لکھا ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیں گے، انتظار رہے گا انشاءاللہ۔ جیل میں آپ کے ساتھ قیدیوں کا کیا ویوہار رہا؟ بہت اچھا، جیسے قیدیوں کا قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی تھا، لیکن ساتھ ہی الحمدللہ ایک عزت کا معاملہ بھی رہا۔ عزت، یہ اور بات ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی ٹچ ہے یا کوئی تعلق ہے تو وہاں جا کر کے معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ وہ چاہے ہندو ہوں کہ مسلم ہوں، سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، اور سب عزت کرتے تھے، اور سب ساتھ میں رہے۔ کبھی 8 مہینوں میں کوئی ایسا خلفشار نہیں ہوا، اور کوئی وہاں ایسے انتشار کی بات نہیں آئی۔ اگر ہم اسی طرح بھڑکاؤ معاملات کیے ہوتے باہر بھی، تو جیل میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جیل میں تو ساری کمیونٹیز ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہاں پر کسی کی اس طرح کی پکڑ بھی نہیں ہوتی، سارے کرائم کیے ہوئے بادشاہ ہوتے ہیں، اور لڑنے مرنے کو تو ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئی۔
اس لیے کہ ہم وہاں پر بھی محبت کا پیغام پھیلاتے رہیں. جی آپ کے فالوور کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہو؟ بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حالات سے گھبرا کر اور حالات سے ڈر کر کے ہم حق بات کہنا نہیں چھوڑیں گے. ایک چور نے مجھے نصیحت کیا جو تقریباً 16 یا 17 مرتبہ چوری کے کیس میں اندر آیا, اور اس کا معمول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چوری اچھی چیز ہے, لیکن ان کا پیشہ ہے, آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. تو اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اتنی مرتبہ جیل آئے گئے لیکن چوری چھوٹتی نہیں ہے, اور آپ ایک بار جیل آ کر کے حق بات بولنا مت چھوڑنا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. تو یہ بات ہمیں دل پہ لگی, اور اچھی بات ہے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کر کے یا کرائم کر کے تو نہیں آئے تھے. یہ اور بات ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا, وہ بھی سمجھ جائیں گے, ہم بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. آج حالات الیکشنز کے بہت الگ ہو رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو, مطلب کچھ کہنا چاہو گے اس کے اوپر کہ کورٹ کے آرڈر ہے؟ جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. بھائی کھلہ سے آپ کو بھی کانٹیسٹ کرنے کے واسطے مطلب یہاں کے لوگوں نے آفر کیا تھا اور آپ نے حامی بھی بھر لی تھی, پھر اینڈ موقع پر جو ہے آپ نے انکار کر دیا, اس کی کیا وجہ تھی سر؟ یہ تو آپ لوگوں کی محبت, یا آپ لوگ مدن پورہ والے ہوں گے جو ایک رات میں دولہا بنا دیتے ہیں. ہم نے اس طرح سے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کی تھی. ہم سفر میں تھے کیرلا میں, مجھے اس بات کی وہ نہیں ہے. ایک بات یہاں پر چلی تھی, 2 دن سے چل رہی ہے کہ کیا نام ہے, ہزاری صاحب جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں, بولے بس آ رہے ہیں, ان کا پیپر آ گیا ہے, واٹس ایپ پہ آ گیا ہے, سارا ڈاکومنٹ آ گئے ہیں, یہاں پر فارم بھی بھرنے کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ محمد شاکر انصاری ہے, انہوں نے بھی مطلب نا بہت بھاگ دوڑ کی تھی. تو پھر اینڈ موومنٹ میں ایسا ہوا کہ حضرت نہیں آ رہے ہیں, نہیں لڑیں گے الیکشن. نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدن پورہ والے, آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کرسی پر بیٹھیں, اور پورا ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کام کروں. تو ایک مخصوص کرسی کے لیے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرسی دی ہے وہ بہت بڑی ہے. جی بہت بہت شکریہ. تو جیسا کہ آپ نے مفتی سلمان نظری صاحب کا فرسٹ انٹرویو دیکھا, سنا کہ مفتی سلمان نظری صاحب نے اپنے فرسٹ انٹرویو میں کیا کہا, اور مفتی سلمان نظری صاحب نے وہ بات بھی بتائی کہ ایک چور نے مفتی صاحب کو نصیحت کی کہ ہم بار بار ہم جیل آتے ہیں جاتے ہیں لیکن چوری چھوٹتی نہیں. آپ ایک بار جیل آنے کے بعد میں حق بات کہنا نہ چھوڑ دینا. یہ مفتی صاحب کو ایک چور نے نصیحت کی تھی. اللہ سلامت رکھے ایسے علماء اکرام کو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیش میں امن و امان قائم فرمائے, ہمارے علماء اکرام کو عمر دراز عطا فرمائے, حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.